بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب لوگوں میں زیادہ لمبی ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے جس میں اذان دینے کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے۔ عربوں میں سردار کو لمبی گردن والا کہا جاتا تھا، چونکہ سردار لوگوں کا مقتدیٰ ہوتا ہے، لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں، اپنی جماعت میں وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے عام طور پر سرداری کو لمبی گردن کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت والے دن سب سے زیادہ لمبی ہوں گی، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سرداری ہے کہ اذان دینے والا قیامت والے دن لوگوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے ہیں، چونکہ مؤذن دن میں 5 دفعہ لوگوں کو اللہ جل جلالہ کا نام بلند کر کے سناتا ہے، ان کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس کی ندا پر لبیک کہہ کر نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کا اجر بھی مؤذن کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مؤذن کے اعمال عام طور پر لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اعمال کی کثرت کو اس روایت میں گردن کی لمبائی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ شرمندگی اور ندامت کے عالم میں ہوں گے تو ایسی شرمندگی کے ماحول میں اذان دینے والے شرمندگی سے محفوظ ہوں گے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ جو آدمی کسی چیز کا منتظر ہوتا ہے تو وہ گردن اٹھا اٹھا کر بار بار اس کو دیکھتا ہے۔ تو ان تمام مفہوموں کو مختلف حضرات نے بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اذان دینے والا قیامت والے دن انتہائی مطمئن اور خوش و خرم ہوگا۔ اسی روایت کے پیش نظر حضرات حنابلہ اور شافعیہ نے مؤذن کو امام سے افضل قرار دیا ہے کہ اذان دینا امامت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اذان دینے والے کو سردار قرار دیا ہے۔ ان کے پیش نظر ایک اور روایت بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ضامن اور مؤذن کو امین قرار دیا ہے، اور امین ضامن سے افضل ہوتا ہے۔ تو ان کے نقطہ نظر کے مطابق اذان دینے والا امامت کروانے والے سے زیادہ افضل ہے۔ البتہ حضرات مالکیہ اور حنفیہ کے ہاں امامت کروانے والا افضل ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل شخص کو امام بنانے کا حکم دیا۔ بہرحال اذان دینے کی اپنی فضیلت ہے، اور قیامت والے دن مؤذن کا ایک خاص امتیاز ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاں مساجد میں انتظامیہ کی اجازت سے اذان دینے کا اہتمام کرے۔ اس سے پہلے اذان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ درست لب و لہجے کے ساتھ ہر مسلمان اذان سیکھا ہوا ہو، اللہ کا نام بلند کرنا اس کو آتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔